سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میں۔ کیا 12 ربیع الاول منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہم کرتے ہیں، صحابہ کرتے تھے۔ آج کوئی بھی نریشن صحیح اوتھینٹک نہیں ملتی کہ وہ 12 ربیع الاول کو لائٹیں لگاتے تھے یا دیگیں چڑھاتے تھے اور اس طرح سے مناتے تھے جس طرح ہم منا رہے ہیں۔ ایک بھی اوتھینٹک نریشن نہیں ملتی۔ ہمارا دین ماننے کا دین ہے، منانے کا دین نہیں ہے۔ ہم نے اس کو منانے کا دین بنا لیا اور ہم اب دن مناتے ہیں۔ ہمارا جو روز کا ہے نا عمل، وہ اللہ کے نبی کی سیرت پہ ہونا چاہیے۔ اسلام مکمل ہو چکا، جو خیر کی بات تھی ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دی، اور جو شر کی بات تھی جو کہ ہمیں جہنم میں قریب کرتی تھی اللہ کے نبی نے اسے ہمیں روک دیا۔ جو لوگ یہ ان نئے رواج اور رسوم کے ساتھ آتے ہیں، they are trying to say کہ نہیں یہ عمل بھی تھا جو کہ جنت قریب کرنے والا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نہیں، اور والعیاذ باللہ خیانت کی اپنے کام میں، کیونکہ یہ عمل تو ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی ان کی طرف سے کہ 12 ربیع الاول کو بھی جو ہے نا دیگیں چڑھانی اور صحیح رات جاگنا اور یہ کرنا اور اس دن کو خاص کر لینا۔ کسی بھی دن عبادت کی جا سکتی ہے، لیکن کسی دن کو خاص کر لینا کہ ہم اس رات کو جو ہے نا کنسسٹنٹ عمل کریں گے، دس بیکمز این انوویشن۔ ایک اور بات دیکھ لیں، زیادہ اوتھینٹک اوپینین یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی، برتھ ہوئی، وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور ان کی جو وفات ہے وہ 12 ربیع الاول کو کنفرمڈ ہے۔ اس پہ تو اجماع ہے۔ انتہا دیکھیں آپ لوگوں کی کہ وہ وفات کے دن جو ہے نا وہ ایک طرح سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا صحابہ نے یہ چیز منائی؟ آج تک کسی صحابہ نے نہیں منائی، نہ تابعین نہ تبع تابعین، اور بعد کے اسلاف نے بھی نہیں منائی۔ یہ تو جو ٹرینڈ ہے یہ کچھ 100 سال پہلے کا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچیں۔ دین ماننے کا دین ہے، ہمارا منانے کا دین نہیں ہے۔ انگلیوں پر تسبیح پڑھنے کی میڈیکل ریسرچ جو آپ کے ہوش اڑا دے گی، اور آپ کبھی بھی تسبیح استعمال نہیں کرو گے بلکہ انگلیوں پر ہی گنو گے۔ دوستو، جب سائنٹسٹ نے اس پر ریسرچ کی تو پتا چلا کہ انگلیوں کے پوروں پر تسبیح گننے سے ہمارا دماغ ریلیکس ہوتا ہے، ٹینشن کم ہوتی ہے اور فوکس امپروو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس طرح کرنے سے باڈی میں بلڈ سرکولیشن اچھی ہوتی ہے، اور اگر کسی کے جوائنٹس میں درد ہوتا ہے تو اس کے لیے انگلیوں پر تسبیح پڑھنا ایک ہلکی ایکسرسائز کی طرح کام کر سکتی ہے۔ ایسا کرنے سے سانس لینے کا طریقہ اچھا ہوتا ہے جو باڈی میں زیادہ آکسیجن دیتا ہے اور انرجی بڑھاتا ہے۔ ایون اگر آپ رات میں ایسا کرتے ہو تو سائنس کے مطابق آپ کو نیند اچھی آئے گی۔ اور ہاں، انگلیوں پر تسبیح پڑھنا پیارے نبی کی سنت، اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے۔ کبھی آنسو کبھی سجدہ، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، خواہشیں ادھوری ہو تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ تیری ہر عطا پر الحمدللہ، اور میری ہر خطا پر استغفر اللہ، تیری ہر آزمائش پر صبر، اور تیری ہر عطا پر شکر۔ باقی ساری محبتوں میں زوال ہے، صرف تیری محبت بے مثال ہے۔ مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے، مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم، تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ سے دعا کیا رہا کہ یا اللہ، رات کو جب میں سونے لگوں تو مجھے توفیق دے کہ اس سونے سے پہلے میرے اوپر کوئی فرض سجدہ رہ نہ گیا۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ ہم دعاؤں میں پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، یعنی کہ رات کو سونے سے پہلے کہ یا اللہ، آج کا دن جو پورا گزرا مجھے کوئی ایسا دن نصیب نہ کر کے جس میں مجھ سے کوئی فرض سجدہ رہ گیا۔ اللہ سے دعا کیا رہا کہ یا اللہ، رات کو جب میں سونے لگوں تو مجھے توفیق دے کہ اس سونے سے پہلے میرے اوپر کوئی فرض سجدہ رہ نہ گیا۔ کتنی پیاری دعا ہے
کہ ہم دعاؤں میں پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہوتے ہیں نا, یعنی کہ رات کو سونے سے پہلے کہ یا اللہ آج کا دن جو پورا گزرا مجھے کوئی ایسا دن نصیب نہ کر کے جس میں مجھ سے کوئی فرض سجدہ رہ گیا. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے, جیسے ہی سبز گنبد نظر بڑا دیر سے ہوں در پر بھیک دو مجھے خدا را, یہ لاج بھی تمہاری, یہ لاج بھی تمہاری, یہ فقیر بھی تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول. کبھی آنسو کبھی سجدہ, کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا, خواہشیں ادھوری ہو تو رب کتنا یاد آتا ہے. اور ہماری ماں نے جو جانماز پر بیٹھ کر ہمارے لیے رو رو کر دعائیں مانگی ہیں, ان دعاؤں نے ہمیں کن کن بلاؤں سے بچایا ہے. اس چیز کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. زندگی بھر یاد رکھیں, آپ نیکی کریں گے تو نیکیوں کے راستے کھل جائیں گے, آپ تقوی کی راہ پر چلیں گے تو آپ کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا.